جی اس وقت ہمارے ساتھ سید مرتضیٰ گیلانی صاحب ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار ہیں. ان سے آئیے ہم پوچھتے ہیں سر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا خدشہ تھا جی، چونکہ میں نے گلگت میں ان کو الیکشن لڑتے ہوئے دیکھا تھا. وہاں بھی انہوں نے اسی طرح کے جو معاملات ہیں وہاں لوگوں کو پیسے دے کے انہوں نے ووٹ خریدے، اور یہاں آزاد کشمیر میں بھی ان کا جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے. یہ جو ایک نئے تنویر الیاس صاحب جو ہیں اسی کام پر مامور ہیں کہ وہ لوگوں کو بلا کے اور کینڈیڈیٹ کو پیسے دیتے ہیں اور وہ لوگوں کو پیسے دے کے اپنی طرف راغب کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس پر جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کو ایکشن لینا چاہیے، اور ہم تو اس کا دفاع کریں گے. ہم تو ان کے پیچھے پڑے ہیں کہ اگر وہ ہمیں وہ مل گئی کوئی ایسی شہادت تو ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. یہ تمام کام جو ہے یہ اس وقت گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ کر رہے ہیں. میں یقین دلاتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے لوگ، بالخصوص مظفر آباد کے لوگ، یہ بے غیرت نہیں ہیں، غیرت مند قوم ہے. یہ ان کے ووٹوں پیسوں سے نہ یہ خریدے جا سکتے ہیں اور نہ ان کو یہ خرید سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی جو نواز شریف صاحب کی بیٹی مریم صاحبہ جو تشریف لائی ہیں، لوگ انشاءاللہ ان کی بات سنتے بھی ہیں اور انشاءاللہ مسلم لیگ کو ووٹ دے کے بھاری اکثریت میں کامیاب کرائیں گے اور آزاد کشمیر میں ہم حکومت قائم کریں گے. اور لوگوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پیسے اگر دے رہے ہیں ضرور لیں، کیونکہ حرام کے پیسے ہیں ان کے پاس. وہ لے کے وہ ووٹ جو ہے وہ میاں نواز شریف کو دیں، شیر کے نشان کو ووٹ دیں. آپ اپنے ووٹر کو کیا پیغام دیں گے؟ میں اپنے ووٹر کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مستقل مزاجی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تمہاری جماعت بہت اچھی ہے، تمہارا قائد میاں نواز شریف، مریم نواز بہترین لیڈر ہیں، اور تمہارا نمائندہ آپ کا خادم ہے جو ہمہ وقت آپ کے ساتھ رات دن کھڑا رہتا، آپ کے دکھ درد میں کھڑا ہے. جی پتہ ہے کیا، اب کچھ لوگ ہمارے مطلب فادرز اور چاچو وغیرہ وہ کوئی پرائیویٹ سیکٹر پہ کام کرتے ہیں، کوئی سرکاری میں، اور پھر کچھ لوگوں کو مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر اس لیے میں تو یہ چاہتی ہوں کہ ہمارے کشمیر میں جو بھی بے روزگار ہیں سب کو اچھی سے جاب ملنی چاہیے اور ان کی روزگار بھی اچھا ہونا چاہیے. تو اس طرح پھر مینیج ہو جائے گا، پھر اسے سب اچھا کھائیں گے پیئیں گے اور پھر اچھا سے کشمیر میں سب مینیج ہو جائے گا. ہم ہمیشہ کی طرح پاکستان مسلم لیگ ان کو ووٹ دیں گے. فاروق حیدر صاحب کو 5 سالہ دور تھے ان کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں؟ ہم بالکل مطمئن ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت سی روڈز بنائی، لوگوں کو نوکریاں دی، اور ہم چاہتے ہیں کہ ابھی بھی یہی حکومت آئے اور اس میں اور کام ہو اور ہمارا کشمیر اور بہتر بنے. جویری حسن نوان، جنرل سیکرٹری وومن ونگ جہلم ویلی. سب سے پہلے تو میں مریم نواز صاحبہ کو جہلم ویلی آمد پر خوش آمدید کہتی ہوں، اور اپنی تمہاری اتنی بڑی ساری تعداد میں جو ہماری بہنیں تھیں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور سوشل میڈیا کے ذریعے میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ فاروق حیدر خان صاحب کشمیر کے ہیرو ہیں، نہ ڈر بہادر لیڈر ہیں. ہم کل بھی ان کی قیادت میں مطمئن تھے، بعد میں بھی مطمئن ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. اور آج جہلم ویلی کی عوام نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جہلم ویلی فاروق حیدر خان صاحب کا تھا، ہے اور رہے گا. فاروق حیدر صاحب نے اپنی 5 سالہ جو گورنمنٹ کشمیر میں کی ہے اس میں انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں. سب سے بڑا کام ختم نبوت. اس کے بعد یہاں جس جگہ پہ میں کھڑی ہوں یہاں کے جو لوگ ہیں یہ بیسیکلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، اور یہاں پہ جو لوگ تھے ان کو دبایا جاتا تھا. ہمارے غریبوں کے بچوں کے لیے انہوں نے NTS لایا، اور NTS سے بہت سارے لوگ جو ہیں کشمیر میں NTS کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی جاب ہوئی ہے. اور سب سے بڑی چیز ختم نبوت، وہ مجاہد ختم نبوت ہے. اور سارے لوگ جو جہلم ویلی کے لوگ ہیں وہ قائد کشمیر فاروق حیدر خان صاحب کی قیادت میں مطمئن. جو علی امین گنڈاپور صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی تو میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ تم خود 2 ٹکے کے ہو، ایک بار تم کشمیر میں آؤ، تمہیں یہ کشمیر کی بیٹیاں اس کا جواب دیں گی. اور آج ہم کشمیر کی بیٹیوں نے یہ جواب دیا کہ تم خود 2 ٹکے کے ہو، تم ہمیں ہماری ضمیر نہیں خرید سکتے. ہماری ماؤں نے اپنی بیٹیوں کی، اپنے بیٹوں کی، اپنے سروں کے تاج کی قربانی دی ہے، تو تم کشمیر کا سودا نہیں کر سکتے. اور میں کشمیری عوام کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ایک ایسی کٹ پتلی حکومت بنانی ہے کشمیر کے اندر جو جس بندے کو وزیر اعظم بنا رہے ہیں جس نے کبھی بلدیاتی الیکشن بھی نہیں لڑا، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ سیاست کی الف بے بھی نہیں پتا، اور وہ ہمارے قائد فاروق حیدر خان صاحب سے مقابلہ کرنے چلا. تھینک یو. ہم لوگ بہت زیادہ سیٹسفائی ہیں کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیے ہیں. ایک تو لوگوں کو بھی الگ سے دیا، دوسرا انہوں نے ہمارے یہاں پہ جو انفراسٹرکچر ہے اس کی بہتری کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے. یہاں پہ انہوں نے واٹر سپلائی اسکیمز، روڈز، لائک آپ کو ہر طرح کی انہوں نے لوگوں کو آسانی دینے کی کوشش کی ہے جتنا ان سے ہو سکتا تھا ان 5 سالوں میں. الحمدللہ آپ پورے پاکستان میں وزٹ کر لیں، میرے قائد میاں نواز شریف نے پورے پاکستان میں ترقی کو ایک
दी है और खुशहाली दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो यहाँ के कायद हैं राजा फ़ारूक हैदर साहब, उन्होंने पूरे मुज़फ़्फ़राबाद को तरक्की के रास्ते पे गामज़न किया। और हर लोग, आप जिस तरह आप आज का जलसा ले लें, सब लोग उनसे मुतमीन हैं, और बच्चा बूढ़ा जितने भी हैं, हम सब अपने कायद के साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जितनी वो नाज़ेबा जो उनके इरादे हैं, इंशाल्लाह वो हम उनके साथ फ़ाइट करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने वोट की हिफाजत करेंगे, और हम अपना वोट चोरी नहीं होने देंगे। जी, इसके लिए जैसा कि सारी दुनिया को पता है कि हमारे कायद जनाब राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब ने इसको पूरी दुनिया के सामने उजागर किया है। तो इंशाल्लाह अगर हमारी हुकूमत आ जाती है, इसके लिए अगर कोई इसके लिए इस काज़ के लिए काम कर सकता है, तो वाहिद वो राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब हैं। जी, जिस तरह अफ़वाह का तल्लुक़ है, अगर हमारे मुल्क को सूबा बनाने की बात की जाती है, हम मर्द तो मर्द, हम ख़वातीन भी वफाक के सामने धरना देंगे, और कभी भी हम अपने मुल्क को सूबा नहीं बनने देंगे। हमारी एक अपनी पहचान है, हम कश्मीरी हैं, हम अपने नाम के साथ से जो लफ्ज़ कश्मीरी है वो नहीं हटा सकते। ये हमारी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। जी, हम 100% मुतमईन हैं, क्योंकि मैं खुद एजुकेशन के डिपार्टमेंट से मुंसलिक हूँ, जैसे मैंने आपको भी बताया। तो आप देख सकते हैं NTS अगर कोई बंदा लेके आए तो वो फ़ारूक साहब है। उसके बाद अगर PSC को किसी ने शफाफ बनाया है तो वो फ़ारूक साहब है। उसके अलावा भी आप देख सकते हैं हर मोहल्ले गली की सतह पे आप जाके देख सकते हैं, जितने भी तरक्याती काम जो वो कर सकते थे उससे भी ज़्यादा उन्होंने करवाए। सो हम लोग 100% सेटिस्फाई। जी, वो तो आप देख सकते हैं कि जैसे खुल्लम खुल्ली धांधली है इलेक्शन से पहले, और इसका मेरे ख्याल से अगर इमरान खान साहब अगर कहते हैं कि मैं बहुत इंसाफ, उनकी पार्टी का नाम जिस तरह तहरीके इंसाफ है, अगर वो सच में इंसाफ की बात करते हैं तो सबसे पहले उनको ये धांधली रोकनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि हम लोग अपने बलबूते पे आए, हम वोट लेके यहाँ पे आए, तो अगर ये बहुत अच्छा मौका है, वो इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं, इस धांधली को रुकवा के। ख़वातीन को मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि जिस तरह से मरियम नवाज़ साहिबा जो हमारी लीडर हैं वो यहाँ पे आई हैं, वो विमेन एम्पावरमेंट की बहुत बड़ी एग्जाम्पल हैं। जिस तरह से वो मियाँ साहब के साथ खड़ी रही हैं, और उन्होंने इस स्टीरियोटाइप को तोड़ा है कि सिर्फ़ और सिर्फ बेटे जो होते हैं वो ही अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं, और सियासत हो या कोई भी चीज़ हो, उन्होंने स्टीरियोटाइप को तोड़ा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितनी भी विमेन हैं आज़ाद कश्मीर की, वो निकलें और अपने इस वोट के हक़ को इस्तेमाल करें।